کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، عدل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه، بارس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس، نماز اچھی، زکات اچھی، روزہ و حج اچھا، لیکن باوجود ان سب چیزوں کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ منوں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے،
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تمام تعریفاں حمد و ثناء اللہ جل مجدہ واسطے تیرا کائنات خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی وہ ذات و صفات کے اندر اس کا شریک نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اللہ رب العزت کی سونی ذات کسی کی محتاج نہیں۔ درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا کائنات مدنی تاجدار خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار کو رحبار کے اندر ادب دے نال عاجزی و انکساری دے نال گنہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر اج دا موضوع سخن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محبت عین ایمان ہے۔ حضور دی محبت و بغیر نہ کوئی شب برات کی قبولیت ہے، نہ کسی شب قدر کی قبولیت ہے، اور حضور دی محبت و بغیر نہ ماہ رمضان کی قبولیت ہے، نہ قرآن کی قبولیت ہے۔ یہ ساری عبادات کا مرکز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ اس واسطے محبت رسول سب نے پہلا عنوان ہے، اور اللہ رب العالمین دا اس عنوان کے اتنے کافی تاکیداً بیان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب دے نال جس طرح محبت کا تقاضا فرماندا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح اپنی محبت کا تقاضا امت کو فرما رہے ہیں، وہ دے مطابق انشاءاللہ العزیز محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند ایک منٹ بعد جو شب برات متعلق انشاءاللہ تو گفت و شنید ہوئے گی۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب دا صدقہ سانو سارے اتباع رسول دے اندر محبت و عشق مصطفیٰ دے اندر اللہ رب العزت سانو جین اور بلند دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر اللہ رب العزت نال ہر کوئی بندہ محبت ادا بیدار ہے کہ میں اللہ نال پیار کرنا، اور اللہ رب العزت دا میں محبوب اور مقبول ہاں۔ تو چاہے کوئی بھی مذہب دا بندہ ہوئے وہ اپنے رب کے نال محبت کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ دا نال پیار کرنے والا۔ ایک قرآن دے وچ مثالاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائیاں نے، فرمایا کہ اگر بت پرستاں کو پوچھو گے کہ تساں انہاں بتاں دی پوجا کیوں کرتے ہو، انہاں بتاں دی پرستش کیوں کرتے ہو، تو بت پرست بھی کہیں گے اساں صرف اور صرف تاں بتاں دی پوجا کرنے ہاں تاکہ اے بت جڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول نے، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہاں دی وجہ تو سانو اللہ دا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ما نعبدہم، جدو انہاں کو پوچھو کہ بت پرستہ کرو گے انہاں بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما نعبدہم انہاں بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، تو آخر کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اساں انہاں دی تاں عبادت کرنے ہیں تاکہ اللہ کا قرب مل جائے۔ یعنی کہ وہ بت پرست بھی بتوں کی پوجا کر کے انہاں دا مرکز محور ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ قریبی ہو جائے گی، اللہ کے محبوب کے مقبول بن جائے گی۔ اگر کفار سے کوئی پوچھا جائے کہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کافر بھی اپنے دعوے کے اندر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ اساں اللہ کا پیار کرنے والے ہیں، اساں اللہ کا محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب اگر انہاں لوگوں کو سوال کرو، انہاں کافروں کو پوچھو کہ فلا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، انہاں کو پوچھو کہ زمین کو کنے بنایا ہے، آسمان کو کنے بنایا ہے، تے پیارے حبیب ایک فوری طور پہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بے شک اس زمین کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور آسمان کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تھوڑے آگے کے تشریف لے آؤ تاکہ دن بعد کے بندے ہوتے ہیں نا تو تکلیف نہ ہو، ادھر بھی ہو جائے۔
آگے کہتے آ جائیں محفل کا حسن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بت پرستاں نوں پوچھو گے کہ بت پرستی کیوں کرتے ہو، تو جواب دے وچ کی کہیں گے اساں تاں بتاں دی پوجا کرنے تاکہ رب دے قریبی ہو جائیے. اللہ نے قرآن میں ریکارڈ فرمایا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بندے نے اساں تاں عبادت کرنے تاکہ اللہ دا قرب نصیب ہو جائے. یعنی کہ انہاں دا دعویٰ یہ ہے کہ اساں اللہ دی محبت دے وچ اساں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دی محبت کر رہے ہیں. اگے کافراں کولوں پوچھو کہ والا انسان تو من خلق السماوات والارض، زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے ضرور بھی ضرور ہویا کھل گئے لا یقولن اللہ، بے شک زمینہ بناؤن والا بھی اللہ ہے اور آسمان بناؤن والا بھی اللہ ہے. فرمایا کافراں کو ایک اور سوال کرو کہ والا انسان تہم من نزل من السماء ماء، کہ آسمان تو پانی کون نازل کرتا ہے، آسمان تو پانی کون برساتا ہے. اگر کافرہ کو سوال کرو من نزل من السماء ماء، تو آسمان تو پانی برسانے والی کہڑی ذات ہے کہ جڑا پانی زمین تے آندا ہے تے مردہ زمین نو زندگی دے دیندا ہے. تو احیا بہ الارض، اونوں زمین نو زندگی مل جاندی ہے. اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ کافرہ کو یہ بھی سوال کرو تے کافر فوری طور تے جواب دیں گے لا یقولن اللہ، کہ بے شک آسمان تو پانی برسانے والا بھی اللہ کی ذات ہے اور اسے پانی کی وجہ تو جڑی بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے وہ پانی برسانے والا اللہ کی ذات ہے. معلوم ہو یا کافر بھی در پردہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اسا اللہ کے پیارے بن جائیے، اسا اللہ کے محبوب بن جائیے، اسا اللہ نے پیار کرنے والے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب نالوں پیاری مخلوق جڑی نہ کافراں دے وچ نہ مسلماناں دے وچ جنوں درمیانی مخلوق کہا جاتا ہے، لیکن درجے کے اندر جہنم دے سب نالوں نیچے درجے جنہاں جو چھٹیا جائے گا. اللہ کا قرآن فرمایا سبحانہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. فرمایا جڑے منافق نے وہ جہنم دے سب نالوں نیچے درجے وچ سٹا گے ولن تجد لهم نصیرا، انہاں دا کوئی اوتھے مددگار نہیں ہوے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے انہاں منافقاں کو پوچھو کہ تہاڈا رب دے متعلق کی گمان ہے، اللہ دے متعلق تہاڈا کی ایمان ہے. پہلا سپارہ سورہ بقرہ دی آیات اللہ کا قرآن کہتا ہے منافق آخدے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا پیارے حبیب اے منافق آخدے نے اسا اللہ تے ایمان لے کے رکھن والے ہاں، اسا اللہ نو منن والے ہاں، اسا قیامت دے دن نو منن والے ہاں. لیکن رب دا قرآن چپ نہیں کیتا، رب نے قرآن چ فرما دیتا. فرمایا سونیا اے تے کہندے نے اسا اللہ نو منن والے ہاں، اسا آخرت نو منن والے ہاں، لیکن میں رب ہو کے گواہی دینا وما ہم بمؤمنین. سونیا یہ مومن نہیں ہے، سونیا انہاں دا زبان تو کہنا کہ اللہ نو اسا منن والے ہاں، انہاں دا زبان تو کہنا اسا قیامت نو منن والے ہاں، اس ساڈی بارگاہ دے اندر کوئی معنی نہیں رکھدا. وما ہم بمؤمنین، سونیا ایمان والے نہیں. یا اللہ وجہ کی ہے ایک بندہ تیرا پکا سپورٹر ہے، تیری توحید مانو ہے کہ میں تینوں منن والا وا، میں قیامت تینوں منن والا وا، لیکن تو کہہ رہے ہیں مینوں تیری سپورٹ کی ضرورت نہیں، مینوں تیری عبادت کی ضرورت نہیں، مینوں تیری میری بارگاہ سجدہ کرنا ہے، تیرے سجدے کی ضرورت نہیں. یا اللہ وجہ کی ہے تو ڈائریکٹ فرما دیتا کہ وما ہم بمؤمنین، اے ایمان والے نہیں. یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وجہ ہے سارے منوں تے مننا چاہتے ہیں لیکن جنوں میں منانا چاہنا محمد کا تن چھوڑ کر جانے والوں اگر خدا نہ ملا تو پھر کیا کرو گے. اور چلو
اس وقت بڑے مذہب نے جو دنیا چ پائے جاندے نے، کافر بھی کافی تعداد دے وچ نے، بت پرست بھی کافی تعداد دے اندر نے، منافق بھی کافی تعداد دے اندر۔ رب نے تین گروہاں کا ذکر کیتا ہے، فرمایا کہ کافر اللہ نو منے گا، اللہ نو منے گا، اللہ نے زمین بنائی ہے تسلیم کرے گا، آسمان اللہ بنائے تسلیم کرے گا۔ فرمایا کافر نے پوچھو کہ پانی کون برساوندا ہے، کافر اس گل نو تسلیم کرے گا۔ آقا جی ماں دے پیٹ دے وچ بچہ کون بناندا ہے، اللہ فرماتا ہے کافر تسلیم کرے گا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں دے پیٹ دے وچ بچے دی تصویر بناون والی اللہ دی ذات ہے۔ فرمایا کافر اس گل نو تسلیم کرے گا۔ یا اللہ کافر جدوں تینوں بھی تسلیم کر رہے ہیں، یا اللہ تیری بنائی ہوئی مخلوق نو تسلیم کر رہے ہیں، یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ قبول کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا اس واسطے میں قبول نہیں کر دیا کہ کافر مینوں تے منتا ہے، میری تخلیق نو تے منتا ہے، لیکن انہوں نہیں منتا جنہیں متعلق اللہ بھی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے اندر ہے کہ سن سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو میرے مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ فرمایا اس نبی نو نہیں مانتے، میرے مانتے ہیں، میرے اس نبی نو نہیں مانتے جنہیں واسطے میں کائنات بنائی۔ فرمایا بت پرست اگر اولا کو پوچھو کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، آخر کے سا اللہ دا قرب چاہنے ہیں تا سا بتوں کی پوجا کرنے ہیں۔ فرمایا منافقاں کو پوچھو کہ تسا اللہ نو مانتے ہو، وہ آندے نے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اسا قیامت نو بھی مننے ہیں، اسا اللہ نو بھی مننے ہیں۔ اللہ پھر انہاں دا ایمان قبول فرما لو۔ فرمایا لالا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں، یا اللہ وجہ کیے۔ فرمایا سونیا میں ایک دن اور کر دس دے گا، اور تینوں بھی ساری طور سے من لیں گے۔ اللہ نے سورہ منافقون مکمل نازل کی تھی۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون، سونیا تیرے کول منافق آن گے تو کی کہیں گے قالوا نشہد، آخر گے اسا گواہی دینے ہیں انک لرسول اللہ، تسا اللہ دے سچے رسول ہو۔ پیارے حبیب انہاں کی انہاں گلاں چ نہ آیا جے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ گواہی دیندا ہے کہ تسا بے شک میرے سچے رسول جے، لیکن واللہ یشہد، اللہ اے بھی گواہی دیندا جے ان المنافقین لکاذبون، سونیا منافق جھوٹے نے، تسا سچے ہو، لیکن انہاں دا زبان تے آ کے اقرار کر لینا اے کدی نہ سمجھن کہ اسا ایمان والے ہو گئے ہیں۔ یعنی اللہ دسنا چاہتا ہے اگر نمازاں بھی پلے ہون، اگر زکاتاں بھی پلے ہون، اگر حج بھی پلے ہون، قرآن کی تلاوتاں بھی پلے ہون، نبی دا چہرہ بھی ویکھیا ہوئے، نبی دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں ہون، نبی دے سامنے بیٹھ کے اقرار بھی کرتے ہون، اسا تانوں اللہ دا رسول مننے ہاں، لیکن رب کہتا ہے انہاں چیزاں نو نہیں دیکھا جائے گا۔ یا اللہ پھر کی دیکھنا ہے؟ فرمایا میں دیکھا گا کہ جنہاں دلاں دے اندر اس کے مصطفیٰ ہوئے، اور اگر جے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے اقرار نہ بھی کیتا ہوئے، اسا اسا ویسے کرنے دا عشق قبول کر دے، اسا اسے ویسے کرنے دا عشق قبول بولو سبحان اللہ۔ اب ایسے کرنے سامنے جی نہ بیٹھے، میرے آقا کریم کی ظاہری طور سے زیارت نہیں کی تھی، مصطفیٰ دی سامنے بیٹھک نہیں ہوئی، آئے نے لیکن کتاب نہ ہو سکے واپس چلے گئے۔ اب ایسے کرنی صحابی نہ بنے، لیکن وقت گزر گیا، لیکن اب ایسے کرنی تے بلوں میرے آقا فرماندے نے یمن جو سانو محبت کی خوشبو آتی ہے، میں کیا بندہ سامنے بھی نہ ہوئے لیکن نبیوں نے عشق کی گواہی دے، نبیوں نے پیار کی محبت کی گواہی دے، وجہ کی یہ ایک سامنے بیٹھ کے منافق نہیں آئے، ایک یمن سے بیٹھ کے نبی کا عاشق بن گیا ہے۔ میں کیا ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، وہ تو مدینے میں ہے، وہ اگر وہ کسی محفل میں جلوہ گر سمجھ لو وہ تو محفل بھی مدینے۔ ایک سامنے بیٹھ کے کافر رہ گیا،
منافق رہ گیا ایک اتنا دور بیٹھ کے میرے نبی کا عاشق بنیا تو میرے نبی نے وہ عشق کو قبول بھی فرما لیا اللہ سارے کو سبحان آؤ اللہ کا قرآن پیش کرتا جاؤ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے پیارے حبیب اعلان کر دیو کہ کافر بھی اللہ نے پیار کا دعویٰ کرتا ہے اللہ دی توحید نو بھی منتا ہے اللہ دی مخلوق نو بھی منتا ہے اللہ دی تخلیق کا اقرار بھی کرتا ہے زمین دا خالق اللہ ہے یہ بھی اقرار کرتا ہے اور آسمان بنانے والا اللہ یہ بھی اقرار کرتا ہے سونے آسمان تو پانی میں برسونا یہ بھی اقرار کرتا ہے منافق تیرے سامنے بیٹھ کے تیرے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تیرے تے ایمان دی گواہی دیتا ہے لیکن تیرے تے وچ عشق نہیں ہے گا سونے میں تینوں مذہباں دے متعلق اپنا فیصلہ دے چکی ہاں او کافر جڑا اللہ دے آسمان بنانا تسلیم کرے جڑا اللہ دے زمین دا خالقوں دا اقرار کرے لیکن اللہ پھر بھی ناراض ہے اللہ فرماتا ہے اس کے باوجود اللہ قرآن چ کہتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارۃ فرمایا سا جہنم انہاں واسطے تیار کیتی ہے جدا اندر انسان دے پتھر ہون گے او عدت للکافرین اسا کافراں واسطے بنائی ہے یا اللہ تیری توحید کا اقرار کر رہے ہیں یا اللہ تیری تخلیق کا اقرار کرتے ہیں تیری تسلط کا اقرار کرتے ہیں لیکن تو فرماتا ہے او جہنمی میں یا اللہ وجہ کی ہے آواز ہوندی ہے وجہ ایک ہی ہے رب قرآن سے فرمایا اے حبیب اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی سولیا جڑا میری محبت دعویٰ کرنے والے نے انہوں فرما دے تیری غلامی چیا جان اسا ساریاں چیزاں قبول فرمایا ہے اگر مصطفیٰ کی غلامی کیا جان سونے تیری اتباع میں کیا جان پھر انہوں کا عمل تھوڑا بھی ہوئے گا عمل میں قبول کر لوا گا اللہ دے قرآن نے واضح کر دیتا ایمان دا معیار اللہ کے آسمان بنان والا من لینا ہی کافی نہیں اللہ رزق دینے والا اللہ بچے دینے والا اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی رزق دیتا ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے یہ جملے اگر کافی ہوں دے اللہ کدی کافرانو جہنم کی وعید نہ سناتا اللہ دا قرآن گواہے فرمایا کائنات والے اے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ تے اپنے آپ نو ٹھیک سمجھ دینے لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے اے لوگ جھوٹے نے یا اللہ پھر کرنا کیے فرمایا فتبعونی میرے یار دی اتباع میں آ جاؤ یا اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا انعام کی دے واگا پہلے پوری کائنات اے دعویٰ کرتی سی اسا اللہ نال پیار کرنے والے اسا اللہ نال محبت کرنے والے لیکن ہن میں رب ہو کے خود اعلان کرنا وا یغفرکم اللہ اللہ انہاں دے نال ہن پیار کرنا آج اگر کوئی استاد اپنے بچے نو یا کے اپنے شاگرد نو بلا کے آکھے بیٹا مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے بیٹا تو بڑا لائق فائق ہے اور شاگرد بھولیا نہیں سمجھدا او جناب اگر کسے نو کوئی جناب شیخ بلا کے مرشد کامل بلا کے ابن امین المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کسی نوجوان نو بلا کے آکھر مینوں تیرے نال پیار ہے مینوں تیرے نال محبت ہے او بندہ جناب آکھے گا مینوں بابا جی نے دعویٰ کیتا ہے بابا
پیار کرتے رہے اے بندہ از دنیا والیاں دسدا رہے گا میرا بابے نے لفظ بولے گے خدا دی عزت دی قسم جدو رب ہو کے اعلان کردا ہے فرمایا جیڑا جیڑا نبی دی اتباع کیا جائے گا او دے نال میں رب ہو کے پیار کراں گا فرمایا میں پیار کراں گا اے پہلا انعام اتباع مصطفیٰ دا اے آقا دی محبت دا پہلا انعام اللہ دا فرماندا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اگر انہاں دا قصہ پڑھیا جائے ابو بکر صدیق نے اپنی عقل نال فیصلے نہیں کیتے ابو بکر صدیق نے عشق نال فیصلے کیتے نے ابو جہل جس وقت آقا کریم دے غلام جناب ابو بکر دے دروازے تے آیا دروازے تے آ کے آخدا ہے ابو بکر ایک گل دا جواب دے اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ آپ دے تھوڑے جے حصے دے اندر میں جناب اور مسجد اقصی چ گیا وا واپس بھی آ گیا وا ابو بکر صدیق تاسے گل ہو سکتی ہے ابو بکر عقل نال فیصلہ کرتے اس وقت کہہ دیندے یہ کیویں ہو سکتا ہے کوئی جہاز دا انتظام نہیں اٹھا کے مہینیاں دا سفر یہ نہیں ہو سکتا لیکن ابو بکر صدیق نے ابو جہل کو نہ پوچھیا ابو جہلا تاسے گل کیتی کنے وے پہلے کل کرن والے دا معیار تے سٹیٹس دیکھا جائے گا اگر کل کرن والا کوئی اس قابل ہے تو پھر او دا جواب ملے گا اگر کل دا دعویٰ کرن والا اگر اس سٹیٹس دے قابل نہیں پھر او دے مطابق جواب دے گا ابو جہل کہتا ہے ابو بکر صدیق او تیرا یار ہے جدا تو کلمہ پڑھیا ہے آج اتنا وڈا دعویٰ کیتا ہے ابو بکر صدیق آندے نے لئن قالا لا اصدق اللہ اگر میرے نبی نے آکھیا ہے کہ میں ایتھے کھڑا ہو کے اپنی آقا کی تصدیق میں اپنے آقا کی تصدیق کرنا ہوں ابو بکر صدیق اگر عقل نہ سوچ دے تو کبھی یہ گل نہ آخ دے کہ یار میرے واقعی گل انج ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے جے حصے کے اندر کوئی بندہ مسجد حرام کا مسجد اقصی سے چلا جائے اے عقل کے نال تے گل سمجھ نہیں آؤندی کیونکہ سفر دی وہ کیفیت سامنے ہوئے سفر کی سواریاں سامنے ہوئے ابو بکر صدیق نے عقل نال فیصلہ نہیں کیتا بلکہ عشق نال فیصلہ کیتا خدا کی عزت کی قسم ہے ابو بکر پہلے ابو بکر ہے لیکن آقا کی تصدیق کیتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج تو بات تو ابو بکر نہیں بلکہ تو صدیق اکبر ہے تو سب تو بڑا سچا ہے خدا کی عزت کی قسم ہے آقا کی تصدیق کی تھی ابو بکر نے میرے آقا نے عزت کی عطا فرمائی فرمایا آج تو بعد جنہیں امت بچوں سب نے بڑا سچا بیٹھنا ہوئے وہ صدیق اکبر نہ بیٹھ لیا صدیق اکبر بڑی دیر سوال پیدا لوگ آتے ہیں جی یہ غوث اعظم کیوں آتے غوث اعظم اللہ کی ذات ہے غوث اعظم کیوں کہتے ہو میں نے کہا نبی کو کہو نا پھر نبی نے ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا فاروق اعظم کیوں کہا عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا اگر نبی کی زبان سے ابو بکر کے لیے صدیق اکبر کا لفظ آ جائے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں تم اس کے جواب میں یہ نہیں کہتے کہ دیکھو جی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اب غوث اعظم کو اعظم کیوں کہتے ہو میں نے کہا ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہو عمر کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہو کہیں گے نبی نے کہا ہے کہ یہ فاروق اعظم ہے یہ صدیق اکبر ہے میں نے کہا نبی کے کہنے سے اگر اللہ بھی بڑا ہے صدیق اکبر بھی بڑے ہیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں جواب ایک ہی ہوگا جیسے اللہ اپنی کبریائی میں بڑا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ کسی کے کہنے سے نہیں وہ خود بخود ذاتی طور پہ سب سے بڑا ہے میرا نبی بھی سب سے بڑا ہے لیکن جس کو نبی کہہ دے یہ صدیق اکبر ہے یہ فاروق اعظم ہے یہ اللہ کے
نبی کی عطا سے سچا ہے، مجھے اللہ کے نبی کی عطا سے فروغ کیا صدیق اکبر جیسے امت میں بڑے ہیں، ایسے اللہ نے ولیوں کے اندر جس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اسے عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے ہیں۔ ولیوں میں سب سے بڑے مددگار عبد القادر جیلانی ہے۔ اگر صحابہ میں دیکھو ابو بکر صدیق ہے، اگر ولایت بانٹنے میں دیکھو علی المرتضیٰ ہے، اگر عدل کا بادشاہ دیکھنا ہے پھر فاروق اعظم ہے، اگر نبی کا نور دیکھنا ہے پھر عثمان غنی ہے، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں تھی وہ ذوالنورین بن گئے۔ کہ ہر صحابی اپنے مقام میں اپنی شان میں الفا اور اعلیٰ ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ جس کو عطا کرتا جاتا ہے نبی کی زبان سے یہ نکلتا ہے یہ سید الشہداء امیر حمزہ ہے، یہ سید الشہداء حسین ابن علی ہے۔ لیکن آیت ہے اپنے مرتبے کے لحاظ سے آقا سے وفا کر کے جاتے ہیں۔ پہلے نعمان بن ثابت ہوتا ہے لیکن امام اعظم بن جاتے ہیں، پہلے شیخ احمد سرہندی ہوتے ہیں لیکن مجدد الفسانی بن جاتے ہیں، پہلے احمد رضا ہوتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت بن جاتے ہیں، پہلے کانسٹیبل ہوتا ہے لیکن امداد حسین قادری عشق کی مثال بن جاتا ہے، پہلے ٹانگوں سے معذور کیا جاتا ہے، آقا سے وفا کرتا ہے، امیر المجاہدین بن جاتا ہے۔ یہ تو قسمت ہی گل ہے نا، کوئی آیا بھی ہے نمازاں پیچھے پڑ گیا نے، جنگاں میں لڑ گیا نے، لیکن پھر بھی رئیس المنافقین ہے، اور کوئی آیا بھی نہیں، کسی حاضری بھی نہیں لوائی لیکن کرن کا بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ میرے آقا کی عطا ہے، آقا کا عشق ہے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی آج مسیطہ میں جناب کرتا ہے اپنے نمازیوں، یہ شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے حدیث میں، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ کوئی اپنی مساجد میں یہ نمازیوں کو اعلان کر رہا ہے اور کوئی اپنے نمازیوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے۔ کوئی حضور کے پیار کی بات کر رہا ہے اور کوئی حضور سے بے وفائی کی بات کر رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب برات میں کچھ بھی نہیں، یہ تو حلوے پکائے جاتے ہیں، یہ تو نیازیں دی جاتی ہیں، اس کا شرع سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا تیرا شرع سے کیا تعلق ہے؟ اگر شرع سے تعلق ہوتا پہلے مصطفیٰ کا غلام بنتا، پہلے آقا کا فرما بردار بنتا۔ اللہ کہتا ہے نہ قرآن دیکھوں گا نہ ایمان دیکھوں گا، پہلے یہ دیکھوں گا یار کی محبت ہے تو اس کا بیڑا پار کر دوں گا، اگر یار کی محبت نہیں ہے تو قرآن کا قاری بھی ہو لیکن اسے قطعی طور پہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں، جنت اسے ملنی ہے جو مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ کرے۔ بریلی کا بابا بول کے تائیں کہتا ہے تجھے کو جنت سے کیا مطلب منکرہ دور ہو۔ نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی کے کچھ کل ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر بابا جی تائیں فرماتے ہیں کہ تو نبی کول کچھ نہیں، نبی دا نا جنت دے پتے پتے ہوتے، انہوں نے پوچھاتا دے نبی دا نا، انہوں نے سینے دے نبی دا نا، علماء
دیا پوچھاتا تے نبی دانا آکھا جدو تو آخ لائے نبی کول کچھ ہے ہی کچھ نہیں جدا نام محمد یا علی ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے دیوار کے پیچھے کوئی علم نہیں پر بریلی تا بابا تاہی آخ لائے تجھے کو جلت سے کیا مطلب او ملکنا دور ہو ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ حسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ فرمایا سید فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار حسین بھی جنتی جوانہ دا سردار آقا دے اپنے دوتریاں نو جنت والی بنا رہے اور تو آخنے کچھ ہے کوئی نہیں میں کہتا ہی آکھیا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اور عاشق بول کے کہندا ہے جنت میں جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا منکر مخاطب کر کے آخیا جنت میں تو کیا تیرا تایا نہ جائے گا کیونکہ شیطان ابلیس سے یہ دیکھا نہ جائے گا سبق یاد کروایا سی نبی نو اپنے جیسا کیا میں تینوں سبق یاد کروایا سی ایک ایسے دیوار دے پیچھے کی ہو رہے ہیں نبی نو نہیں پتا میں تینوں سبق یاد کروایا سی نبی دا عزت مقام ہے جی ہے جب پنڈ دے چودھری دا مقام ہے میں تینوں سبق یاد کروایا سی نماز وچ اگر نعوذ باللہ نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے اج تو جنت چلا جاوے میرے کو برداشت نہیں ہونا تو پوری زندگی میرا سبق اگے پڑھایا ہے آج تو جنت کیویں جاوے جنت میں تو کیا تیرا تایا نہ جائے گا کیونکہ شیطان ابلیس سے یہ دیکھا نہ جائے گا نبی پاک کو اپنی امتی کوئی جنت کی زیادہ برداشت نہیں دے گی سبحان اللہ اللہ فرماتا والا سوف یوتی کا رب کا فدردا سونیا تو میرے کو منگتا جاوی فدردا میں تینوں راضی کر کے لاگا میرے آقا فرماتے ہیں جتنی دیر تک میرا ایک گناہگار مجیبی جہنم دے وچ ہوے گا میں اپنے رب تے راضی نہیں ہونا میں اپنا سونیا اگر مینوں راضی کرنا چاہنا ہے اج وعدہ وفادار میرا ہر جان والا میرا ہر غلام اج جنت میرے نال جاوے خدا دی عزت دی قسم ہے رب فرمائے گا سونیا جنت بنائی تیرے واسطے تیرے یاراں واسطے بنائی اج چلو چلو تو اشارہ کرتا جائے گا جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا جناب ابو بکر صدیق ایک مرتبہ تشریف لے کے آئے ابو بکر نے علی دا چہرہ دیکھا علی دا چہرہ دیکھ کے ابو بکر مسکران لگ پے حضرت امام غزالی لکھیا امام جلال الدین سیوطی لکھیا ابو بکر صدیق علی دا چہرہ دیکھ کے مسکران لگ پے علی کہندے نے ابو بکر مسکران دے کیوں فرمایا ایک وجہ ہے مینوں مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی ہے آقا دا فرمان یاد آ گیا علی المنتظر کی تھی ابو بکر کی فرمان مصطفیٰ ہے فرمایا قیامت کا دن ہوے گا اللہ تبارک و تعالی علی کی ڈیوٹی لا دے گا علی کی ڈیوٹی لا دے گا علی آج جنت یا ٹکٹاں تو بڑھنی ہے نبی تے نبی سبحان اللہ میرے آقا کریم دا غلام آگے جنت یا ٹکٹا تو بڑھنی آلے ابو بکر صدیق تے جملے آئے مولا علی بھی مسکرائے آگے ابو بکر صدیق اور میں بھی ایک گل عرض کر دے گا فرمایا گل کرو علی المنتظر فرمایا آگے ابو بکر صدیق میرے آقا کا فرمان سچا ہے علی نے جنت سے ساتھی فقیر بننے لے
یہ سینے ابو بکر دا پیار ہوئے گا معلوم ہوا صحابہ علی المرتضیٰ کو پتا ہوئے گا کہ ابو بکر دا جان والا ہے تو پھر ہی جنت آخر دیں گے نا ابو بکر کو پتا ہوئے گا کہ علی جنت دا ٹکٹ بن رہے لے علی کو پتا ہوئے گا کہ سینے جشک مصطفیٰ ہے میں کہوں کیڑی نظر ہے کہ جس نظر نال علی المرتضیٰ سینے آندے حال جان جان گے پر میرا نام آئے امال جان جان گے جس نظر نال علی لوکاں دا سینہ بیخ گے قیامت والے دن انہاں کے دل دی محبت کی کیفیت بیخ گے علی المرتضیٰ بیخی جان گے جنت دا ٹکٹ دیندے جان گے ایک نکاح مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ کے درد پہن والے علی دیئے شان ہے میرے آقا کی نکاح دا عالم کی ہو میرے آقا دا نکاح دا عالم کی ہو علی دیکھن کے تاوی چکر دیکھ کے اگر علی کو پتہ ہی نہ ہوئے علی مرتضیٰ بھی آنا ہے ابو بکر پیار کرتا ہے تے پھر تو میدان معاشرہ دا 50,000 سال دا تے ایسے کم تے لگ جائے گا نہیں علی کسی کو پوچھیں گے نہیں کسی کو پوچھیں گے نہیں علی بغیر پوچھن تو سینہ دیکھی جان گے کہ سینے سے ابو بکر دا پیار ہے علی المرتضیٰ جنت دا ٹکٹ دے جان گے یہ دے غلام مصطفیٰ ہے میرے آقا کریم کے اپنی شان کی ذکر غلام بابا نے کہا سبحان اللہ ابو بکر نے اپنی عقل اور فیصلہ نہیں کیتا ابو بکر نے اشکال اور فیصلہ کر کے تصدیق کی تھی تو رب نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا جنی ذات قرآن لے کے آئی ہے محمد عربی کی ذات بھی سچی ہے جنی محمد کی تصدیق ابو بکر نے کی تھی ہے ابو بکر کی ذات بھی سچی ہے اولئک هم المتقون یہ دونوں اللہ کے قریبی کے پرہیزگار اور ایک اور صحابی رسول حضرت خزیمہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے عشق نال فیصلے کرتے ہیں صحابہ اتباع مصطفیٰ کی ہے عشق رسالت کی ہے حضرت خزیمہ ایک جگہ تے گزر رہے ہیں میرے آقا کریم کا ایک یہودی دلال گفت شنید ہو رہی ہے میرے آقا کریم دعویٰ کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے اونٹ کا سودا میرے نال تیرا ہو چکے ہے قیمت طے ہو چکی ہے لیکن جناب وہ کافر آخدہ ہے تسا کوئی گواہ پیش کرو اگر گواہ پیش کر دے گے میں تاری کر تسلیم کر لگاں گا میرے آقا فرما دے لے تینوں پتہ ہے تو سے یا میں سا ساڑھے دوہاں دے درمیان کوئی تیجا بندہ موجود نہیں سی گواہ کیڑا پیش کرا لیکن میرے آقا کا جا مثال جدو قریب تو گزر رہے ہے جدو قریب تو گزرے کلنا چی آواز آئی حضرت خزیمہ کھلو گے یہودی کی کل سنی فرمایا کی آخر ہے آخر جی میں گواہ مغلا پیا حضرت خزیمہ نے باپ کٹ کے لال کیتا فرمایا میرا نبی جو بھی کہہ دیا ہے میرا نبی حق کہہ دیا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا چاہے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا چاہے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا خزیمہ گواہی دے دی تھی وہ باقیہ ختم ہو گیا وہ جا کہ جی ٹھیک ہے تاجہ میرا سودا طے ہو گیا اس ہم مقرر وقت پیسے دے دیا جے وقت گزر گیا اور جناب حضرت خزیمہ نے اپنے عشق نال فیصلہ کیتا عقل ہوندی تے کہندی عقل ہوندی تے کہہ دیندی کہ تو ایتھے موجود کوئی نہیں سے شریعت دا حکم یہ ہے جڑی چیز ویکھی ہوے اودی گواہی دے وہ یا کرنا نال سنی ہوے اودی گواہی دے وہ نہ میں کرنا نال سنی نہ میں ویکھی ہے عقل اے آخدی ہے لیکن عشق آخدا ہے اے خزیمہ اے یار دی عزت دا مسئلہ ہے یار دی نموز دا مسئلہ ہے آج اگر اے بھی بازی تینوں لانی پہندی ہے تے بازی لا جا تے سائی تینوں ڈپن نہیں دے
میرے آقا کریم دے غلاموں حضرت خزیمہ نے جملہ بول لیا آخیا جی میں گواہی دے علاوہ اور میرے آقا دیا دا ویلا آ گیا میرے آقا دی لجپالی دا ویلا آ گیا میرے آقا کریم نے اے نہیں فرمایا خزیمہ آج تو بعد شریعت دی حد نہ توڑی تجھ تو موجود جو کوئی نہیں سے گواہی کیوں دیتی ہو میرے آقا نے اے جملہ نہیں بول لیا میرے آقا نے مسجد سے بلا لیا صحابہ نو کٹھا کر لیا صحابہ یہاں گئے میرے آقا فرماتے نے لوگوں انہوں جانتے ہوئے کون ہے اندر سونیا خزیمہ ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں جانتے ہو کون ہے سونیا یہ دے اوہی صحابی رسول ہے فلانے دا پتر ہے فلانے دا پوتلا لیکن میرے آقا نے فرمایا او صحابہ گواہ بن جاؤ ایک خزیمہ نے آج میری عزت پیرا دیتا ہے آج میری چوکی داری کی ہے آج میری نبوت کا معاملہ آیا خزیمہ نے اپنے سر دردی بازی لا کے آخیا کوئی بات نہیں عشق دیا گلا عشق والے جان دے لے عقل کہتی ہے ہمت ہے کول تیرے میرے نال آدور تک لے چلنا عشق آنکھ دا دل دیا کھول اکھاں تینوں دور تو نور تک لے چلنا عقل آنکھ دی جو میری کل ملے تینوں جنتی حور تک لے چلنا عشق آنکھ دا حورا نو چھٹ ناصر تینوں کرے حضور تے لے فرمایا میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تے ہے یہ لیکن یہ شان وکری ہو گئی یہ آن وکری ہو گئی سونیا کی کیتا فرمایا اینجد واقعہ پیش آیا خزیمہ نے گواہی پیش کی تھی ہے صحابہ متوجہ ہو گئے سونیا کی ملے گا میرے آقا کا فرمان جاری ہویا اور ملا دے سیدے قرآن رکھ کے پوچھو میرے آقا دے جملے ہیں کہ نہیں اگر بخاری مسلم دی حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دارا لیکن اللہ دی عزت دی قسم میرے آقا نے صحابہ دے وچ بازو کھڑا کر کے فرمایا او کائنات والے ہو اللہ دا قرآن کہتا ہے جتنے دو گواہ ہون اتنے گواہی قابل قبول ہے وہ بات سچی گری جائے گی لیکن جتنے میرا غلام خزیمہ کلا کھڑا ہو جائے اتنی گواہی آج تو بعد میں محمد نے دعا دے برابر اب تو جو کہ موجود نہیں سے عرض کی تھی سونیا تو سا فرمایا ہو اللہ احد اللہ ایک بے وعدہ لا شریک ہے سونیا تیرے کہن دے اپنے ایمان دا اقرار کیتا اللہ ایک بے اساں ویکھیا کوئی نہیں تو آکے 3 روزے رمضان دے فرض کیتے گئے یا 29 ہو جان یا 30 ہو جان اے روزے دا مہینہ فرض ہے اساں کوئی اپنے کناں نال نہیں سنیا تیرے کہن تے من لیا تو آکھیا نمازاں 5 فرض نے اساں تواڈے کہن تے من لیا سونیا تو آکھیا زکات 2.5% دینی ہے اساں تواڈے کہن تے من لیا تساں آکھیا کعبے دا طواف کرنا ہے حج کرنا ہے اساں تیرے کہن تے من لیا سونیا تو آکھیا غریباں دے حقوق ادا کرنے لے اساں تیرے کہن تے من لیا سونیا تو آکھیا کہ ہمسایاں دے حقوق ادا کرنے لے اساں تیرے کہن تے من لیا تو آکھیا والدہ دی عزت کر لیے اساں تیرے کہن تے من لیا تو آکھیا پیو دا احترام کر لے اساں تیرے کہن تے من لیا تو آکھیا کہ کائنات دے اندر میری امت وارثاں دا حیا کر لے اساں تیرے کہن تے کر دیتا میرے آقا کریم دی بارگاہ صحابی کہندے سونیا جدوں ایمان
پیش کی میں سے بات سے گواہی پیش کی ہے سونے میں تاں گواہی دیتی ہے میرے آقا نے بدلہ بھی دے دیتا فرمایا دو گواہیاں دے برابر خزیمہ دی گواہی ہوئے گی اور میرے آقا دی اتباع صحابہ کہنے کی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جناب کعبے کا طواف فرما رہے ہیں طواف کر دیا حضرت عمر فاروق نے جب حجر اسود قریب آیا حجر اسود کے کول کھڑے ہو گئے اس طرح اپنے دونوں ہاتھ رکھے حجر اسود کو چومنے لگے حضرت عمر فاروق آپ نے زبان کھولی حجر اسود کو مخاطب کیتا فرمایا حجر اسود میں تینوں تاں نہیں چومدا پیا کہ تو جنت جو تشریف لے کے آیا ہے تو جنتی پتھر ہے میں تینوں اس واسطے نہیں چومدا حجر اسود نو عمر مخاطب کر کے اندر لے او حجر اسود میں تینوں تاں چومنا پیا میں ایک مرتبہ ویکھیا میرے مصطفیٰ نے تینوں میرے مصطفیٰ نے تینوں چومیا سی میں تینوں تاں چومنا پیا معلوم ہویا صحابہ ہر معاملے دے اندر آقا دی اتباع کردے لے آقا دیاں دعویٰ دیندے لے اے ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا نے جیویں کیتا صحابہ اسے وقت فیصلہ دے دیتا اگر میرے آقا نماز دی حالت اس طرح چہرہ پھیر لیا صحابہ یہ نہیں آکھیا ساری نمازاں ٹوٹ جان گیا ساری عبادت ضائع ہو جائے گی صحابہ نے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا جس طرح میرے آقا پھرے نے صحابہ نے اسے وقت قبلے بدلا میں نماز پڑھا کتے ول ویکھا میں نماز پڑھا کتے ول ویکھا مینوں کعبہ بھل گیا مینوں بھل گئے میں سوم صلاۃ دے اکو یار دا فکر پیا مینوں بھل گئے میں سوم صلاۃ تے مینوں بھل گئے سوم صلاۃ تے اکو یار دا فکر پیا اس صحابی کو کس سوال کیتا کہ نبی پاک زور کی نماز قرات کرتے سب صحابی کی طرف میں سنیا کہ کوئی نہیں سنیا کوئی سوال نہیں کیتا لیکن کرتے سب سنیا نہیں سنیا نہیں لیکن نبی پاک قرات کرتے سب بلا کہ سنیا ہی نہیں یہ صحابی کو نقل کیتا جی کسی اور صحابی نے سنیا ہوئے بلا کہ یہ میں نہیں پتا میں نہیں کسی کو سنیا تو نبی پاک نے سنے بلا کہ نبی پاک کو بھی سنیا بلا کہ سرکار قرات کرتے سب بلا کہ ہاں میرا دعوی سرکار قرات کرتے سب بلا کہ کیا میں کسی کہہ رہے ہو بلا کہ میں اس وجہ تو کہہ رہا اصحاب کا پیچھے نماز نہیں اتنے سب تو نبی پاک نے چہرے میں بیٹھے ہونے سے سبحان اللہ نبی پاک نے چہرے میں بیٹھے ہونے سے تو سرکار دی لہیہ مبارک حضور دی داڑھی مبارک کی ہلتی سی تو سانوں پتہ لگ جاتا سی سرکار قرآن پڑھ رہے سرکار قرآن پڑھ رہے جیسے آپ ہی حدیث پاک ہے مینوں بھول گئے نے سوم صلاۃ دے اکو یار دا فکر پیا جیسے آپ کا کیتا ہے کہ نماز دے وچ بھی چہرہ مصطفیٰ ویکھدے سن سبحان اللہ نماز دے وچ بھی چہرہ ہے مصطفیٰ ویکھدے سن حضرت خزیمہ نے میرے آقا نے گواہی دونوں نے برابر کر دی تھی حضرت عمر فاروق نے حجر اسود نے چومیا کہ حجر اسود نے فرمایا کہ نقطہ پہ چومنا کہ نبی پاک نے چومیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ بولو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ایک سائڈ سے گئے تھے نال یار بھی نہیں اوتے جا کے وضو فرمایا کہ کیتا وضو فرمایا
تے وضو فرما کے عثمان کریم آسمان والے چہرہ کیتا تے مسکراؤ لگ پے آسمان والے چہرہ کیتا تے مسکراؤ لگ پے تے جدوں یاراں نے ویکھیا کہ عثمان کریم کو وجہ نہیں ہے مسکرائے کیوں نے تے عثمان کریم بالغ کے سرکار غلطی معاف فرمایا جی جسا مسکرائے کیوں آسمان والے دیکھ کے عثمان کریم فرماتے ہیں مینوں آپ نہیں پتہ میں سبحان اللہ آگے تو کوئی نہ کوئی تے وجہ ہوے گی آگے ایک دن ایتھے میرے آقا آئے سن ایتھے میرے آقا آئے سن میرے مصطفیٰ آئے سن تے سونے نے ایتھے وضو کیتا تے میرے آقا آسمان کا چہرہ کر کے مسکرائے سن مینوں پتہ نہیں کہ سونا کیوں مسکرایا ہے میں آج کولوں بھی گزر رہا تھا میں کیا ممی یہ ادا اپنا جاوا ایتھے وضو بھی تام کیتا ہے تے آقا دی ادا سمجھ کے میں مسکراؤں لگ پیا اور صحابہ کہتے ہیں آج تو بعد اساں بھی جدوں ایتھوں وضو کران گے اساں بھی مسکرا پواں گے کیونکہ سانوں اپنا تے پتہ نہیں لیکن اللہ تے پتہ ہے کہ نبی مسکرائے سر ساڈے واسطے یہ ہوئی دلیل کافی ساڈے واسطے یہ دلیل کافی انہیں نماز دا قصد حکم ہے قصد حکم ہے کہ جتنے 57 میل 57 میل یا 92 کلومیٹر سفر کر لو کہ وہ 15 دن رہن دا انتظام بھی نہ ہوئے ارادہ نہ ہوئے 15 دنوں تو پہلے واپسی کا ارادہ ہوئے حکم شرع ہوئے کہ بندہ جاوے کہ جڑیاں 4 رکعتاں والے فرض نماز میں وہ جدوں کلا پڑھے گا تو گانا کر کے پڑھے گا 2 رکعتاں معاف ہو جاندی ہے وجہ کی ہے اللہ نے شریعت قانون بنا دیتا کہ سفر کی تھکاوٹ ہے سفر کی پریشانی ہے لیکن اس وقت کا سفر اونٹنیاں دے اوتے سی اس وقت کا سفر پیدل ہوندا سی لیکن اج دا سفر بھائی ایئر ہو چکا کٹیاں دے وچ ہو چکیا جڑا کئی مہینیاں دا اس وقت دا سفر نہیں وہ گھنٹیاں دے تے ہون لگ پیا ہن عقل انسانی آکھے کہ یار ہن نماز پوری پڑھنی چاہیے ہے اساں فریش سانوں کوئی تھکاوٹ نہیں اللہ قبول کرے گا فرمایا نا نا اللہ قبول نہیں کرے گا یا اللہ کیوں فرمایا تساں اپنے سفر پہ رہندے ہو میں اپنی جان دی امان کو زندہ رکھنا فرمایا میں اپنی جان دی امان زندہ رکھنا اس واسطے قسم کرو تانوں تھکاوٹ نہیں تے تانوں کون جاندا ہے اساں جان وال وینے ہاں یار دی ادا سمجھ کے تو دکانہ پڑھ گئے اور کعبے دا طواف کرتے ہیں بندہ کرتا ہے رمل رمل کا معنی ہے سینہ چوڑا کر کے چلنا کعبے کے 3 چکر سینہ چوڑا کر کے چلو اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ بندہ جتنے بھی زمین تے اکڑ کے چلتا ہے وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اپنے آپ کو پہاڑ سمجھتا ہے اللہ فرماتا ہے غلط کرتے مانگا تکبر پسند نہیں لیکن جب کعبے کا طواف کرتے ہو وہ سینہ چوڑا کر کے چلن کا حکم کیوں ہوئے جنہوں میرے آقا نے صحابہ مکہ چھوڑ کے اپنا کاروبار چھوڑ کے مدینے چلے جاتے ہوئے صحابہ کمزور ہو گئے صحابہ نقاہت آ گئی صحابہ بیمار ہو گئے انہاں لوگاں نے آکھیا مدینے کی بستی بیماریاں دا گھر ہے یسرب پہ میرے آقا نے قدم رکھیا فرمایا یسرب نہیں ان کائنات دیاں منظامیاں شفاواں رب کائنات نے مدینے دے وچ رکھ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھانے جائے خاک تھوڑی ان کے آستانے سے میرے آقا نے فرمایا نہیں ان مدینہ بیماریاں دا گھر نہیں ہے گا مدینہ ان شفاواں دا مرکز بن چکے صحابہ جی تو مکے میں آئے نا طواف کر دیا تے کافر تانا دیتا کافر تانا دیتا علاقہ جی بڑے عزت کر کے گئے سن تے میں کو تے جا کے بیمار ہو کے آ گئے کمزور ہو گئے اور دوسرا دھیان قریب فوت ہو جانا ہے تارا دے نام ہی مٹ جانا ہے لیکن نہیں بریلی کا بابا بولا فرمایا نا نا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا یار میرے آقا نے جو صحابہ لا کے سونیا ایک کافر تانا پہ
دے اندر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اتارنے دے اندر پریشان نہیں ہونا صحابہ اور کعبے کے جڑے پہلے 3 چکر نے نا اپنا سینہ چوڑا کر کے بابا چوڑیاں کر کے چکر لاؤ سونیا کعبہ ہے اللہ دا گھر ہے فرمایا کہ اللہ دا یار تو کہہ رہے اللہ دا یار تو کہہ رہے میں سینہ چوڑا کر کے چلو صحابہ جو سینے کٹے نہ کر کے کافران دا دل ڈال گئے کافران دا دل ڈال گئے علماء فرماندے نے جتے آقا دی عزت دی گل آ جائے اسلام دی عزت دی گل آ جائے اوتھے اندر وڑ جانا منافقت ہے اور میدان لا دینا اے مصطفیٰ والیاں دا پرانا صحابہ جو سینہ چوڑا کر کے چلے نا اس وقت میرے مصطفیٰ کریم کا دل بھی خوش ہو گیا اللہ نے بھی کوئی نہ فرمایا کیوں کہ میرے نبی کا کہنا رب دا کہنا ہے میرے نبی کا عطا کرنا رب دا عطا کرنا ہے یہ رب دا قرآن ہے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا فرمایا نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے ایسے کہہ لو خانے کعبے دے طواف دا حکم بظاہر میرے مصطفیٰ دے رہے سارے لیکن رب کہہ رہا سی سونیا اے تو نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دی بھی خشنودی یہی ہے کہ اتنے ایسے سینہ چوڑا کر کے چلے کافران ایک سبق مل گیا اور آج نہ ایک سوال ہے آج میں سینہ چوڑا کر کے ضرورت نہیں مشرک ختم ہو گئے یہودی ختم ہو گئے مدینہ پاک ہو گیا میرے آقا فرمایا جتنے یہودی ملے مدینے تو باہر کر دیو مدینے میں چلے کے قابل نہیں میرے آقا اعلان کر دیتا اور سینہ چوڑا کر کے کعبے دا چکر کیوں لوندے ہو ایک کوئی آواز ہوندی ہے تو کعبے دے چکر پہ ویلا ہے اسا یار دی ادا زندہ رکھنی ہے اب قیامت تک جدوں بھی کعبے دا طواف کیتا جائے گا رمل اونچی کیتا جانا ہے نہ یہودی نے نہ کافر نے لیکن لوگ کنوں مکھونا ہے فرمایا لوگ کسے نو نہیں بلکہ اللہ اپنے یار دی عطا زندہ رکھنا چاہتا ہے اور جدو اللہ اپنے یار دی عطا زندہ رکھنا چاہے پھر کعبے دے ارد گرد بھی چکر بھی لوا دینا ہے اگر نبی دا گستاخ کعبے کے خلاف کے وچ بن جائے کہ نبی ہوتے تلوار بچا کے آندا ہے انہوں قتل کر دیو اور کائنات میں اعلان کر دیتا من سب نبیین من سب نبیین ومن سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین من سب نبیین میرے آقا نے فرمایا اوتھے ہی ابن قتل قتل کر دیو سونیا کعبے دے خلاف دے وچ فرمایا کعبے دا بے ادب ہوے کعبے دے خلاف دے وچ بھی بن جائے اساں انہوں معافی نہیں دے سکتے انہوں اوتھے ہی قتل کر دیو صحابہ قتل کیتا اہل حرم دے وچ قتل کیتا تے سبق کی ہے میرے آقا دی عزت دا مسئلہ ہوے نماز اپنی جگہ تے زکات اپنی جگہ تے حج دے ارکان اپنی جگہ تے لیکن جدو آقا دی عزت کا مسئلہ ہو جائے پھر تسبیحاں پڑھنا عبادت نہیں پھر آقا دے نام تے ملفجہ تلوار ہو گئی یا کلاشن ہو گئے باہر کر کے آقا دی عزت واسطے کھلو جانا اے عین اسلام ہے اور اے عین صحابہ کرام کا طریقہ تھا صحابہ کے اندر کروتے ویلا پہ جا فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا رب سے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا
مجھے مصطفیٰ کا نام سے مکمل ہو گیا۔ شب برات رحمۃ اللہ کے ایک حدیث پاک حدیث علیہ السلام امام ترمذی راضی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما سن پہاڑ تو گزرے سن، ایک بڑا ہی حسین و جمیل سفید رنگ کا پتھر ویکھیا، اللہ کے پیغمبر تے دل نوں کھچ پئی تے کھلو گئے تے پتھر وال ویکھن لگ پے۔ رب نے فرمایا سونیا کی ویکھنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے پیغمبر کی ویکھ رہے ہو؟ یا رب العالمین نے تیری قدرت شاہکار ویکھ رہے ہو، اتنا سونا پتھر، اتنا خوبصورت پتھر، اتنا سفید شفاف۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گل کی تھی، یا اللہ یہ تو بڑا ہی باکمال پتھر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا تعجب ویکھیا، حیرت ویکھی، فرمایا پیارے عیسیٰ اس تو بھی ایک عجیب چیز نہ دکھا دے ماں، یا اللہ اس تو بھی عجیب چیز ہے یا اللہ دکھا دے۔ فرمایا اس پتھر کا ٹھوکر مارو، پتھر نے ٹھوکر ماری، پتھر پھٹ گیا۔ ایک ویکھیا ایک بابا وچ بیٹھا ہے جہدے سفید کپڑے نے تے بابا اللہ دا ذکر پیا کر رہے، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے آگے نہ گل کر سکنا، رب نے فرمایا حکم کرو گل کرے گا تہاڈے نال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بابا جی ایک گل تے دسو ایتھے پتھر دے وچ کتنی دیر تو؟ انہاں آکھیا مینوں 400 سال ہو گئے۔ 400 سال ہو گئے ایتھے میں اللہ دی عبادت کر رہا۔ فرمایا اچھا چھوٹا جہا جڑا پودا کردا ہے، فرمایا انگوراں دی بیل پتھر دے وچ، آکھیا جدوں بھوک لگدی انگور کھا لینا تے سمجھ لگدی میرے کول اے چھڑی پئی ہوئی ہے، اللہ نے مینوں اے چھڑی عطا کیتی ہے، اے اشارہ کرنا تے میرا پھل میرے قریب آ جاندا ہے۔ اے تو پھل کھا کے میں 400 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حیران ہو گئے، اگر سونے ربا اتنی عبادت بھی کوئی کر سکتا ہے جڑا بے لوث ہوئے، جنہوں کوئی ویکھدا بھی نہ ہوئے، ریاکاری تو پاک ہوئے، تسنو زاری تو پاک ہوئے، یا اللہ اتنی دیر تو اے تیرے پتھر وچ رہ کے تیرا ذکر پیا کرتا ہے، اس تو بڑا بھی کوئی عبادت گزار ہے، اس تو زیادہ بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ رب نے آکے عیسیٰ ایک گل سن کے جاوی، یا اللہ کی فرمایا کہ میرا آخری نبی ہوئے گا، فرمایا میرے نبی دے گناہگار امتی ہونگے، سیاہکار ہونگے، بدکار ہونگے، فرمایا او میرے مصطفیٰ دے امتی تو لقد نفل ادا کر لیں گے۔ اس بابے نے 400 سال دی عبادت نہ چوکھا ثواب دیا، 400 سال دی عبادت نہ چوکھا ثواب دیتا گا، دو رکھتا میں لیکن انہوں نے ثواب ملے۔ یہ ثواب کی کیٹیگری ہے، لیکن نماز اپنی جگہ پہ، نماز اپنی جگہ تے نماز اگر نماز فرض قضامت شرط موجود نے تو یہ ایج نہیں ہو سکتا ہے کہ دھوکا بھی ہو نہ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جناب جنازے دی پہلے ساتھ جا کے کھڑو جائے تے بندے کو پتہ لگ جائے نہیں اپنا ہی بندہ ہے، یہ ساڈے جناب مرن جی دے وچ ہوندا ہے، یہ دنیا دار دھوکا دے سکتے ہیں۔ ختم دے وچ بندے پھلان کے اگے تشریف لے کے ہونا جی جناب میں بھی آ گیا چولی صاحب آ کر چلو تہاڈی فاتحہ سی دیواں گے، یہ جناب بے بس رسم و رواج نے دھوکا نہیں ہو سکتی ہے، رب نوں کون دھوکا دے سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ آوے فصلی بٹیرا بن کے آگے جی آج میں بخشیا گیا، نہیں، نمازیں 5 گانا فرض ہے، نمازاں دی قضا کر، نمازاں دی معافی نہیں ہے گی، نمازاں دی معافی ادو ہی ہو سکتی ہے جدو قضا مکمل کر لے گا، اپنی طرف مکمل کر، پھر رب دی بات کا نفل پڑھ، اللہ کے وہ ثواب بھی عطا فرما دے۔ ایک بندہ فیکٹری جانا ہوئے نا جی، وہ پاویں چند گھنٹے جاوے آتی، وہ آج کل پہلے پیچھے سسٹم ہویا سی بھی وہ جناب تھم سسٹم کہ انگوٹھا لایا جاتا سی، پتہ لگتا سی ڈاکٹر آ گیا ہے، پتہ لگتا سی نرس آ گئی ہے، پتہ لگتا ہے ملازم آ گیا ہے، وہ دا ریکارڈ بایو ڈیٹا اس کمپیوٹر میں سیو ہو جاتا سی، وہ دی حاضری لگ جاتی سی تے چھٹی تو بعد پھر حاضری لگتی سی۔ میں کہ چند گھنٹے حاضری بندہ لوا کے پچھلا ٹائم پھر پھر کے پھر اینڈ پہ آ کے حاضری لوا سکتا ہے تے لیکن ایک بندہ جاوے کوئی نہ، وہ آکے کہ میں اوور ٹائم لا لوا، اوور ٹائم ہوتا ہی لگتا ہے جنا فیکٹری کا گیٹ انٹر ہو کے جانتا ہے، انہوں اوور ٹائم بھی مل جانتا ہے، انہوں اضافی مراحات بھی مل جاتی ہے، تو جنا فیکٹری کی سروس نہ کرے آکے اوور ٹائم لا لوا، یہ اپنے آپ نہ دھوکا ہے، وہ اللہ کی پاک عزت کی قسم ہے، اپنے رب نے راضی کر لئی، پہلے رب کی بات کا نمازہ قضا کر لے، ایک کل کا روزہ نفلی روزہ ہے، لیکن اگر تیرے تے روزے قضا
قضا ہویا میں اور نیت کرنا وا نیت کر کے روزہ رکھ لے اللہ دی پاک بارگاہ تیرے روزے دی قضا ہو جائے گی تو تیرا رات کا جاگنا بھی باعث ثواب بن جاوے لیکن ایک کار دین چ رکھو اپنے آپ کو کر دو جڑا نے جمعے اے روزہ دا آخری جمعہ قضاء عمری پڑھ لو وہ بالکل چاہے بندہ کوئی عالم نہیں جڑا کہ بھی آخری جمعہ روزے تے جا کے قضاء عمری پڑھ لو مینوں تا تک شریعت دے وچ نہیں لگا کہ قضاء عمری کس چیز دا نام تے قضاء عمری پوری زندگی دی نمازاں دو نمازاں وچ معاف ہو جان تے میرے آقا نوں تہجد پڑھن دی لوڑ کی سی میرے آقا تہجد کیوں پڑھتے رہے میرے آقا نے کبھی تہجد بھی نہیں چھڈی حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے نے 50 سال آپ کی تہجد کی نماز کوئی نہیں قضا 50 سال تہجد کی ایک دن بھی نماز قضا نہیں ہوئی ایک ہی اللہ کو دعا مانگی یا اللہ سونے ربا اگر کسی نو قبر دے وچ اے اجازت عطا فرمائے کہ بندہ قبر دے وچ نماز پڑھ سکے تے سونے مینوں ضرور اجازت دے وی میں قبر دے وچ بھی نماز پڑھوں 50 سال دا تہجد گزار یہ دعا مانگدا پیا ہے کہ یا اللہ میں اوتھے بھی نماز دی اگر اجازت تینوں کسے نوں دے دے تے مینوں بھی اجازت دے دے وی او آپ دی شاگرداں دے وچ ایک بہت بڑے محدث ہوئے نے او آکھدے نے اساں کسے غرض دے نال مٹی سیدھا کردیا سلیب ایک سائڈ تے کیتی اساں جنازہ پڑھ کے آ گئے اساں کفن دے کے آئے اساں دفنا کے دعا کر لئیے لیکن سلیب ہل گئی تے ویکھیا کہ ثابت بن اسلم بلانی اپنی قبر سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے اپنی قبر سے کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے میرے آقا گزرے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے یصلی قائما فی قبرہ وہ بھی نماز پڑھ رہے سر معلوم ہے نماز پیغمبران کا طریقہ ہے نماز اللہ کی برگزیدگی کا طریقہ ہے نمازہ قضا کرو اس رات کا سب نہ بڑا سبق کے ہوئے اپنی زندگی کے قضا نمازہ پڑھو 2 نفر پڑھ لو ثواب ملتے جڑا میں بیان کیتا حدیث کے مطابق قضا نمازہ ادا کرو دوسری نمازہ شروع کر لو ہر نماز سے نال اپنی نمازہ شروع کر لو خدا دی عزت کی قسم ہے گنبد خضرا دا مقیم بھی راضی ہو جائے گا اور عرشہ دا مقیم بھی راضی ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سارے حال میں رحم فرمائے یہ شب برات کی رات بہت بابرکت رات ہے کوشش کرو ایک جا کے گزارو میرے آقا کریم فرماتے ہیں جنہاں شبان دی 15ویں رات یعنی کہ شب برات کی رات جنہاں بندہ رات شب بیداری کرتا ہے سویرے روزہ رکھتا ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں وہ بندہ جدو قیامت والے دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں اس بات سے میرے روزے کا بھی اہتمام کرو تے بازار جنہاں دے روزے آئے ہو گزار کر رکھ لو بقایا جی رات شب گزاری کر لو تے اللہ نو راضی کر لو رو رو کے دعا منگو میرے آقا کریم نے فرمایا کچھ بندے ہیں جنہوں اللہ اس رات بھی معاف نہیں کرتا سونے کیڑے بندے نے فرمایا جڑا مشرک ہے اللہ نو معاف نہیں کرے گا جڑا مشرک ہوئے اللہ کے نال کسی نو شریک کرتا ہوئے اللہ نو معاف نہیں کرے گا دوسرے نمبر تے میرے آقا دی حدیث پاک کے لفظ نے جڑا بندہ کینہ سینے چ رکھن والا ہے سینے چ بولو نفرت حسد بغض فرمایا وہ بندہ ایک لت کھڑا ہو کے بھی اللہ اللہ کرتا رہے وہ دی بخشش اج دی رات نہیں ہے گی کینہ پرور جڑا مسلمان دے متعلق کینہ رکھتا ہے وہ دی بھی عبادت قبول نہیں تیسرے نمبر تے میرے آقا نے فرمایا جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے وہ بندہ سب نال پہلے او دا کھانا کعبہ دا گھر ہے اگر وہ ماں دی گھر ہے باپ او دا گھر ہے انہاں دے قدماں نوں ہاتھ لا کے آ کے بابا تو معاف کرے گا تے رب نے معاف کرنا ہے اما تو معاف کرے گی تو رب نے معاف کرنا ہے اگر دنیا تو چلے گئے نے تو جا کے پیو دے سرانے والوں جا کے پیو دی قبر کو جا کے معافی مانگ ماں دے قدماں وچ کھلو کے جا کے ماں کو معافی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کا صدقہ ماں کو معاف کر دیتا تو پھر تیری رات کی عبادت قابل قبول ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جڑا بندہ پکا شرابی ہے وہ بھی اس رات بخشش نہیں ہو سکتی چھٹے نمبر تے میرے آقا فرمایا جڑے رشتہ داراں نال بلا عذر شرعی بلا عذر رشتہ توڑتا رہتا ہے ایویں کوئی گل بھی نہیں ہوئی تے ایویں تو ساڈے کمرے گل کیتی جناب تے لوگ شریکا ایویں شریکا پٹتے رہنا رشتے توڑتے رہنا میرا آقا نے فرمایا پوری رات قرآن پڑھتا ہے پوری رات 1
اللہ تے کھڑا ہو گیا کہ یا سمجھ سونے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تو بے نیاز ہے، آگے گا میں تو بے نیاز ہے ماں لیکن تیری معافی نہیں ہے کی، کیوں؟ میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلے اس بات سے شرک کرنے والا جنہیں دیر تک شرک تو توبہ پکی نہ کرے، جنہ کینہ رکھن والا بندہ ہے جنہیں دیر تک مسلمان دے متعلق اپنا کینہ دور نہ کرے، کیوں؟ میرے آقا دا فرمان ہے البغض للہ والحب للہ، فرمایا کسی نے بغض بھی رکھنا دے اللہ واسطے رکھنا دے، اگر کسی نے محبت کرنی چاہے تو اللہ واسطے کرنا دے۔ خادم حسین رضوی نال ساڈا کوئی رشتہ نہیں ہے گا، لیکن سینے سے محبت کیوں ہوئے کہ نبی دی محبت انہاں دے سینے سی، نبی دا عشق انہاں دے سینے میں سی، او دی عشق مصطفیٰ دے جڑا جان پلا گئے نے اساں انہاں دا حیا کرنے اساں انہاں دی محبت سینے چ رکھنے ہاں، اس واسطے کینہ دور کیتا جاوے اور اس تو بعد ماں پیو دی فرما برداری کیتی جاوے، رشتہ داراں دے نال قطع تعلقی نہیں۔ دیکھو ایک میسج گردش کرتا ہے ایویں وہ فیس بک تے جان دیں گے، واٹس ایپ تے جان دیں گے کہ یہ میرے کو کوئی کمی پیش ہوئی تو معاف کریا جے، کہ بہن ناراض ہے، پتہ ہے میری بہن ناراض ہے، پتہ ہے کہ میرا بھرا ناراض ہے، لیکن جنہاں کو معافی منگن والی ہے انہوں نے نہیں کہ فیس بک تے ایک دوسرے نوں فارورڈ کرتے رہن گے کہ پتہ نہیں معافی ہو جائے گی، نہیں، وہ جہدے نال زیادتی کیتی ہو او دے کولوں معافی مانگ، جدوں وہ معاف کر دے گا اللہ رب العالمین بھی تینوں معاف فرما دے گا۔ لہذا اے رات انہاں لوگوں تو علاوہ اللہ تعالیٰ نبی فرمان دے اللہ تعالیٰ انہیں کے لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ جب بنو قلب دیاں بکریاں دے چنے انہوں تے بار سر اللہ ہر شب برات کی رات انہیں جہنمیاں جہنم دو آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا صدقہ شب برات کی حقیقت نو سمجھ کے اپنی پاک بار کے جمم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔